زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 3 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ بولان کے علاقے مارواڑ میں قابض پاکستانی فوج پر بلوچ لبریشن آرمی کے حملے میں ہلاک ہونے والے قابض فورسز کے اہلکاروں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ کٹھ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان نے ہلاکتوں کی تصدیق کی۔ بلوچ صحافی اور ادیب عابد میر کا چھوٹا بھائی شال سے لاپتہ ہو گئے۔ جبری طور پر لاپتہ بہادر علی کیازئی کے عدم بازیابی کے لیے شال میں مغربی بائی پاس پر دھرنا جاری، لواحقین کا رہائی کا مطالبہ۔ شال پریس کلب میں زند اکیڈمی نوشکی کے زیر اہتمام پروفیسر عزیز محمد بگٹی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کا درخواست ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ جنوبی وزیرستان میں کھلونا نما بم پھٹنے سے 3 بچے ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے میڈیا پبلشرز، صحافیوں، براڈ کاسٹرز، ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز کی نمائندہ تنظیموں نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی PMDA آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے آج کے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں۔ بولان کے علاقے مارواڑ میں قابض پاکستانی فوج پر بلوچ لبریشن آرمی کے حملے میں ہلاک قابض پاکستانی اہلکاروں کی تعداد 12 اور زخمیوں کی 7 ہو گئی ہے، جبکہ پاکستانی حکام نے ہلاکتوں کی تعداد 10 بتائی ہے۔ واضح رہے کہ BLA کے سرمچاروں کا یہ حملہ پیر کی شام کو شال کے مشرق میں تقریباً 70 کلومیٹر دور مارواڑ کے قریب پیر اسماعیل زیارت کے مقام پر فرنٹیئر کور بلوچستان غزہ بند اسکاؤٹس 129 ونگ کی اویس چیک پوسٹ پر کیا گیا ہے۔ بلوچستان کے کٹھ پتلی وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے اردو نیوز سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ 10 FC اہلکاروں کی لاشیں شال کے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے میں 7 FC اہلکار زخمی بھی ہوئے، جنہیں CMH میں داخل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں میں ایک اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شال میں تعینات ایک قابض پاکستانی فورسز کے سینئر آفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ جدید ہتھیاروں سے لیس 20 سے زائد حملہ آوروں نے چیک پوسٹ کو مختلف اطراف سے گھیرے میں لے کر حملہ کیا۔ انہوں نے کلاشنکوف، سنائپر، بندوقوں اور دیگر چھوٹے ہتھیاروں سے اندھادھند فائرنگ کی۔ پاکستان کے عسکری ذرائع کے مطابق چیک پوسٹ پر اس وقت 25 اہلکار موجود تھے، جنہوں نے کئی گھنٹوں تک مقابلہ کیا، جہاں فائرنگ کی زد میں آ کر پوسٹ کمانڈر نائب صوبیدار اعجاز علی سمیت 10 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے، جبکہ 6 محفوظ رہے۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے مارواڑ حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اپنے مختصر بیان میں جیند بلوچ نے کہا کہ حملے میں پاکستانی فوج کے 12 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں اور حملے کی تفصیلات بعد میں جاری کر دیے جائیں گے۔ بولان میں ہونے والے کامیاب حملے کے بعد قابض پاکستانی فوج کی جانب سے مذکورہ علاقے میں زمینی اور فوجی جارحیت کی جا رہی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق قابض پاکستانی فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹر علاقے میں گشت کر رہے ہیں اور علاقے میں ریاستی فورسز کے اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی پہنچ چکی ہے۔ بلوچ صحافی اور ادیب عابد میر کا بھائی ساجد منگل کی شام شال سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بھائی کی گمشدگی پر عابد میر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا پر اطلاع دی۔ اس حوالے سے عابد میر نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ ساجد اس کا چھوٹا بھائی ہے اور شال میں PPHI کے پشتون باغ یونٹ میں لیبارٹری اسسٹنٹ کا کام کرتا ہے۔ عابد میر کے مطابق ساجد منگل کی شام اچانک گھر سے نکلا ہے اور گھر پہ آخری رابطہ شام 7 بجے ہوا ہے۔ اس کے بعد سے اس کا نمبر بند ہے اور کسی کا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔
شال سے منگل کی رات جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے سرکاری ملازم بہادر علی قیاضئی کی گمشدگی کے خلاف لواحقین کا دھرنا جاری ہے۔ بہادر علی قیاضئی کے لواحقین اور علاقے مکینوں نے منگل کے روز شال میں مغربی بائی پاس پر رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ مظاہرین نے بدھ کی رات بھی روڈ پر دھرنا دے کر گزارا۔ لاپتہ بہادر علی قیاضئی کے لواحقین کا کہنا ہے کہ بہادر علی قیاضئی کو ریاستی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ لواحقین بہادر علی قیاضئی کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 2 سال قبل زہری سے جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے خان محمد شاہوانی کے بھائی بشیر احمد نے شال میں بلوچ لاپتہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی خان محمد کو 2 سال قبل 17 جون سال 2019 کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکومتی حکام سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھائی کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ گوادر سے جبری طور پر لاپتہ عظیم دوست کی بہن نے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپیل کی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ ان کے بھائی کو 3 جولائی سال 2015 کو گوادر سے اغوا کے بعد جبری لاپتہ کیا گیا اور ان کی گمشدگی کی 6 سال پورے ہونے کے باوجود وہ بازیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ جس طرح انہوں نے حسیبہ کمرانی کے دونوں بھائیوں کو بازیاب کر کے انہیں اس اذیت سے نکالا ہے، ہمیں اس اذیت سے نجات دلائیں۔ فری بلوچستان موومنٹ کے سربراہ ہیربیار مری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان اور افغان قوم کی جمعداری کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان نے اپنی اسی جمعداری کو قائم کرنے کے لیے افغان قوم کا خون بہایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے مقاصد اور عزائم کی تکمیل انسانی خون بہانے سے کرتا رہا ہے، اور اگر پاکستان کو نہ روکا گیا تو قتل غارت گری، عدم استحکام اور جنگ و جدل خطے کے لوگوں کا مقدر رہے گی۔ ہیربیر مری نے کہا کہ نہ پاکستان افغانستان کا دوست ہے اور نہ ہی امریکہ کا کبھی حقیقی اتحادی رہا ہے، بلکہ ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے تقسیم کیے گئے افغان سرزمین پر پہلے سے پاکستان قابض ہے، اور اب پاکستان کا مقصد افغانستان کے آزاد علاقوں کو بھی سیاسی طور پر اپنے ماتحت رکھنا ہے۔ اسی لیے پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان ایک آزاد، جمہوری اور مضبوط ملک کے طور پر ابھر سکے۔ گوادر میں منگل کے روز ریاستی پولیس کی جانب سے جماعت اسلامی کے رہنما سعید بلوچ کے گھر پر چھاپا اور ان کی گرفتاری کے خلاف شال، تربت، ہرنائی سمیت دیگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے منعقد کیے گئے۔ دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق شال میں جماعت اسلامی کی اپیل پر پارٹی کے رہنما کی گرفتاری اور چادر چار دیواری کی تقدس کی پامالی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر مظاہرین نے گوادر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی، جبکہ ہرنائی اور کیچ کے مظاہروں میں روایات کی پامالی اور گھروں میں گھس کر سعید بلوچ کی گرفتاری کی مذمت کی گئی اور واقعے میں ملوث عناصر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ شال پریس کلب میں زند اکیڈمی نوشکی کے زیر اہتمام پروفیسر عزیز محمد بگٹی کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صحافی انور ساجدی، عامر رانا، یارجان بادینی سمیت دیگر نے کہا کہ عزیز بگٹی بحیثیت ادیب اور قلم کار اپنے قلم کو بیچنے اور مراعات اور شہرت کا ذریعہ بنانے کی بجائے معاشرے میں مثبت اقدار کے فروغ اور مجموعی تبدیلی کے خواب کے حصول کا وسیلہ بنایا۔ مقررین نے کہا کہ عزیز بگٹی نے مشکلیں جھیلیں، سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں بغیر تنخواہ کے گزارا کیا۔ مقررین نے کہا کہ وہ بلوچستان کی جدید تاریخ، سیاست اور سماج پر گہری نظر رکھنے والے دانشور تھے، جنہوں نے سیاسی رجحانات، منفی رویوں اور قبائلی نظام کے تضادات کے خلاف بھرپور لکھا۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے جنوبی وزیرستان کی تحصیل لدہ میں کلونہ نما بم پھٹنے سے 3 بچے ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق تنگی بدینزئی کے علاقے میں آجی دوران خان نامی شخص کے گھر کے بچوں کو راستے سے کلونہ نما بم ملنے کے بعد اس سے کھیلنے لگے، جس کے دوران وہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں۔
बंदोबस्त पाकिस्तान सिंध में हाई कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में जस्टिस यूसुफ अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानी सलामती के इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतल्लिक अली वज़ीर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाकर उसे मुस्तरद कर दिया। पुलिस चालान में कहा गया है कि अली वज़ीर ने जलसे से किताब में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तकरीर की। अली वज़ीर के खिलाफ कराची के ताना सोराब कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बगावत और गद्दारी की दफात शामिल की गई हैं। बंदोबस्त पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू जानी केल में कबायली मलिक की टारगेट किलिंग के बाद अवाम ने एक बार फिर लाश दफनाने से इनकार करते हुए धरना दिया हुआ है। धरने के शरका का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों मलिक नसीब को कत्ल किया गया, लेकिन ये कोई 1 या 2 वाक़यात नहीं बल्कि ये एक सिलसिला रवा रखा गया है। उन्होंने कहा कि जानी केल में हम हुकूमती एहलकार, कौमी रहनुमा और नौजवानों का खून बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सिर्फ अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ इससे पहले भी 4 नौ उम्र बच्चों की लाशें मिलने के बाद वजीर आला और 3 सूबाई वज़रा ने स्टाम्प पेपर पर 8 नुकाती मुआहदा किया कि जानी केल में हर सूरत अमन को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया पब्लिशर्स, सहाफ़ियों, ब्रॉडकास्टर्स, एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदा तंजीमों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी PMDA आर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया तंजीमों ने मुजवज़ा आर्डिनेंस को आज़ादी सहाफ़त और इज़हार राय के खिलाफ गैर आइनी और सख्त कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऐसे इकदाम से मीडिया के तमाम शोबाए जात को रियासती कंट्रोल के ज़ेरे असर करना चाहती है। सहाफ़ियों के नुमाइंदा तंजीमों ने कहा है कि ये इकदाम दरअसल अयूब खान दौर के प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस 1963 की तोसी है, जिसके जरिए आज़ाद मीडिया पर अपना कंट्रोल हासिल करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुजवज़ा कानून की जमहूरियत के आमिल मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। तंजीमों के इजलास में फैसला किया गया कि मीडिया को कंट्रोल करने और अवाम को जानने के हक को कम करने की इस जालमाना कोशिश के खिलाफ अवाम को आगाह करने के लिए PMDA के खिलाफ हर सतह पर मज़ामत की जाएगी। अमरीकी फौज के इदारे सेंट्रल कमांड CENTCOM ने बताया है कि अफगानिस्तान से 31 मई तक अमरीकी फौज के इनखला का 30 से 44% काम मुकम्मल हो गया है। CENTCOM के मुताबिक सदर जो बाइडेन की तरफ से इनखला के फैसले के बाद अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला के अमल में तेजी आ रही है और अफगानिस्तान से तकरीबन निस्फ अमरीकी फौज और फौजी साजो सामान वापस भेजा जा चुका है। इसी तरह भारी मिकदार में उस सामान को तलब कर दिया गया है जो साथ नहीं ले जाया जा सकता। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वजीर दिफा ने दावा किया है कि बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई फोर्सेज इनकला के बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद कर सकती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का इंकशाफ हुआ है। अलअरबिया.नेट के मुताबिक मकामी शहरियों ने खबर रसां इदारों को तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों के बारे में हैरान कुन तफसीलात फराहम की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान शहरियों का कहना है कि तालिबान की शिद्दत पसंदी का तर्ज अमल अब भी वही पुराना है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जराइम के मुर्तकब अफराद के मारपीट और उन्हें मौत के घाट उतारना, लोगों पर खौफतारी करने के लिए मुजरमों की मसकशुदा लाशें सरेआम फेंकना, मोबाइल फोन और मौसीकी सुनने पर पाबंदी जैसे वाकयात तालिबान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में आम हैं, जबकि बाज़ इलाकों में तालिबान ने लड़कियों की तालीम पर भी पाबंदी लगाई है। खलीज ओमान में ईरानी बहरिया का एक जहाज आतिशज़दगी का शिकार होकर मुकम्मल गर्क हो गया है। यह हादसा तेहरान के जुनूब मशरक में 1270 किलोमीटर की दूरी पर खलीज ओमान में पेश आया। ईरान की कई नीम सरकारी खबर रसां एजेंसियों ने वाज़े खबर दी है कि कार्क नामी ये लॉजिस्टिक जंगी जहाज बुध के रोज मुकम्मल तौर पर डूब गया, जबकि जहाज में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। एक गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी
ایجنسی کے مطابق یہ جہاز عسکری سپورٹ کے مشن پر تھا اور جنگی ہیلی کاپٹر لے جا رہا تھا۔ آتش زدگی کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے، چاہے اس کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات داؤ پر لگانے پڑیں۔ اسرائیل میں نئے موساد چیف ڈیوڈ بارنیا کی تقرری کے تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا جوہری طاقت بننا ہے۔ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا تو اس سے اسرائیل کے وجود کو خطرات لاحق ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی خفیہ مہم جوئی بھی جاری رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔